السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت اور جنازے کا بیان جاری ہے۔ یہاں سے موت اور جنازے سے تعلق رکھنے والے کچھ ضروری مسائل بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں، یعنی مرنے والے کے دونوں قدم ڈھیلے ہو جائیں، ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کن پٹیوں میں گڑھے پڑ جائیں، یعنی یہ والا جو حصہ ہے یہاں گڑھے پڑ جائیں، تو سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیں یا چت لٹائیں اور قبلے کی طرف پاؤں کریں۔ اس طرح بھی قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو کچھ اونچا رکھیں، یعنی تکیہ وغیرہ رکھیں، سر کو اونچا کر دیں تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر قبلے کی طرف منہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ جانکنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے رہیں، مگر اس کو پڑھنے کا حکم نہ دیں، اس لیے کہ وہ سخت مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے سے انکار کر دے یا اس کے منہ سے کچھ اور نکل جائے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تلقین موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی اور بات کی تو پھر تلقین کریں تاکہ اس کا آخری کلام یہ کلمہ ہو۔ تلقین کرنے والا نیک اور پرہیزگار شخص ہو تو بہتر ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے اور کچھ دوری پر لوبان یا اگربتیاں سلگا دی جائیں تاکہ خوشبو پھیلتی رہے۔ گھر میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں، اس لیے کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نزاع کے وقت اپنے اور مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ اور جب روح قبض ہو جائے، جب روح پرواز کر جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں، یعنی باندھ دیں، یہاں سے یہ تھوڑی کے نیچے سے لے جا کر، جبڑے کے نیچے سے لے جا کر یہاں اوپر وہ ایک پٹی کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے، منہ بند ہو جائے۔ نرمی سے آنکھیں بند کر دیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دیں۔ میت کی آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم اسے رخصت کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس کا کام آسان کر دے، اس کے بعد درپیش معاملات اس کے لیے آسان کر دے، اس کے بعد جو معاملہ اس کو پیش آئے گا مرنے کے بعد اسے آسان کر دے، اپنی ملاقات سے اسے نیک بخت کر دے، اور جس کی طرف نکلا ہے اسے اس سے بہتر کر دے جس سے نکلا ہے۔ نکلا کس کی طرف ہے؟ آخرت کی طرف نکلا ہے، اور کہاں سے نکلا ہے؟ دنیا کی طرف سے نکلا ہے، تو جس سے نکلا ہے یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اس کے لیے بہتر کر دے۔ غسل اور کفن دفن میں جلدی کرنا چاہیے، خواہ مخواہ انتظام یا کسی کے بھی انتظار میں وقت ضائع نہ کیا جائے، کہ حدیث پاک میں اس کے حوالے سے بہت تاکید آئی ہے۔ اور میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ میت اپنے قرض میں مقید ہے، قرض میں قید ہے،
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے میت کے ذمے قرض یا اور کوئی دین ہو، یعنی اور کوئی اس کے ذمے کوئی چیز باقی ہو، دین یعنی قرض، یہ دین تو عام ہوتا ہے، قرض خاص ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس سے ادھار پیسہ لیا تو اس کو قرض کہا جاتا ہے، لیکن دین ہر وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ذمے میں باقی ہو، جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کوئی سامان خریدا اور اس کی قیمت ادا نہیں کی، اس کی قیمت کو ادھار رکھا، تو وہ قیمت جو ہمارے ذمے باقی ہے اس کو بھی دین کہا جائے گا۔ تو اس طرح کا بھی کوئی معاملہ اس کے کوئی دین جو ہے اس کے ذمے میں باقی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو جلد سے جلد اس کو بھی ادا کر دیں۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست و احباب کو اطلاع دیں تاکہ نمازیوں کی کثرت ہو، اور اس کے لیے وہ سب دعا کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی وہ نماز بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں۔ عورت انتقال کر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، یعنی وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، یعنی پیٹ میں بچہ زندہ ہے، تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے۔ اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے اور عورت کی جان پر بنی ہوئی ہو، یعنی عورت کی جان کا خطرہ ہو، تب بھی پیٹ کاٹ کر بچے کو نکالا جائے، اور بچہ زندہ ہو تو کیسی بھی تکلیف ہو پیٹ کاٹ کر بچے کو نکالنا جائز نہیں ہے، یعنی عورت بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے، تو ایسی صورت میں پیٹ کاٹ کر بچہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آج کے زمانے میں جو آپریشن کیے جاتے ہیں، جو سیزر وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ اپنے اصل حکم کے اعتبار سے ناجائز و گناہ ہے۔ اب وہ ڈاکٹر لوگ اتنا زیادہ ڈرا دیتے ہیں کہ اگر یہ سیزر نہیں کیا گیا، آپریشن نہیں کیا گیا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی کافر ڈاکٹر یا کسی بھی ایرے غیر ڈاکٹر کے کہنے پر آپریشن کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ اس طرح کا جب معاملہ پیش آئے تو کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ڈاکٹر جو اس پیشے میں ماہر ہو، یعنی بچوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، بچوں کا جو ڈیلیوری وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے، وہ اس کا ماہر ہو، اس سے رابطہ کیا جائے۔ سنی صحیح العقیدہ ڈاکٹر ہو، بہتر یہ ہے کہ نمازی ہو، نیک ہو، غیر فاسق ہو، اس سے رابطہ کیا جائے کہ فلاں ڈاکٹر تو ایسا کہہ رہا ہے، وہ سیزر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو کیا سیزر کرانے کی اجازت ہوگی، آپریشن کرانے کی اجازت ہوگی، یعنی پیٹ کاٹ کر بچہ نکالنے کی اجازت ہوگی؟ تو وہ اپنے اعتبار سے جائزہ لے گا، وہ سنی صحیح العقیدہ ڈاکٹر جو قابل اعتماد ہے۔ وہ اگر کہے کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، نارمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے، تو پھر سیزر کرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سنی صحیح العقیدہ ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں اگر سیزر نہیں کرایا تو اس کی ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس ڈاکٹر پر ہمیں بھروسہ، وہ اپنے پیشے کا ماہر بھی ہے اور وہ غیر فاسق ہے، تو ایسی صورت میں پھر اجازت ہوگی سیزر کرانے کی۔ اب میت کو نہلانے کا طریقہ۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ فرض ہے، ضروری ہے، ایک آدمی یا دو آدمی مل کر اس کو نہلائیں گے، اور اگر اس کو نہلایا ہی نہیں گیا، بغیر غسل دیے ہی دفن کر دیا گیا، تو سب گنہگار ہوں گے اس علاقے والے۔ کہتے ہیں کہ جس چارپائی، تخت یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو، اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دے۔ دھونی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی برتن میں خوشبو یعنی لوبان یا اگربتی سلگا کر میت کو چارپائی پر لٹانے سے پہلے اسے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ چارپائی یا تختے وغیرہ کے ارد گرد پھرائیں، اس خوشبو کو پھرائیں جس میں سے دھواں نکل رہا ہے، تو وہ جس تختے پر اس کو لٹانا ہے، تو میت کو لٹانے سے پہلے اس کے ارد گرد یہ خوشبو کو سلگا کر اس کو گھمائیں اور پھرائیں، اور اب اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں، کہ بدن کا یہ والا حصہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اتنے حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ چاروں طرف پردہ کر لیں، یا کوئی ایسا کمرہ ہو جو بند ہو، اس کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے یا دروازے پر پردہ ڈال دیا جائے، اور وہاں جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے ہی لوگ موجود رہیں، ایک نہلانے والا اور 1 یا 2 آدمی اس کی مدد کرنے والے، پانی وغیرہ لا کر دینے والے۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، یعنی آگے پیچھے سے اس کا سطر چھپانے کی جگہ پانی ڈال کر پاک کرے، صاف کرے، پھر وضو کرائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے،
پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ ہم جب وضو کرتے ہیں یعنی زندے جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے گٹوں تک، یعنی یہ جو ہڈی ہوتی ہے ہاتھ میں، یہاں تک ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے، کیونکہ باقی اعضاء کو ہمیں اسی حصے سے دھونا ہے، تو پہلے اس کو صاف کر لیا جائے، اس میں کچھ گندگی، مٹی، دھول لگا ہو یا کچھ بھی اور لگی ہو، کوئی چیز اور لگی ہو تو وہ بھی دھل جائے، صاف ہو جائے۔ لیکن میت کا تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں، وہ خود تو وضو نہیں کر رہا، اس کو تو وضو کرایا جا رہا ہے، تو گٹے تک اس کے ہاتھ دھونے کی بھی حاجت نہیں، اس کو کلی بھی نہیں کرائیں گے، ناک میں پانی بھی نہیں چڑھائیں گے، کیونکہ ہم اور آپ کلی کرتے ہیں تو دوبارہ اس کو پھینک سکتے ہیں۔ مردہ جو مر گیا وہ دوبارہ پانی تھوڑی پھینک پائے گا، اس کے منہ میں اگر پانی ڈال بھی دیا جائے تو۔ ناک میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کو دوبارہ باہر نکال سکتے ہیں، اس کو سنک سکتے ہیں، لیکن مردہ یہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کی ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے اور کلی بھی نہیں کرائیں گے۔ ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں، اندر روئی وغیرہ کو بھگا کر، روئی کا پھایا لے کر وہ دانت کے اندر، دانت کو اچھی طرح سے صاف کر لے، دانت میں کچھ لگا ہوا ہو تو اس کو نکال لے، ناک کے اندر والے حصے کو بھی صاف کر لے، نتنوں کو صاف کرے، مسوڑوں کو بھی صاف کر لے۔ پھر سر اور داڑھی کے بال گلے خیرو یا بیسن یا کسی اور پاک چیز سے اور کچھ ملے تو صرف پانی سے دھوئیں۔ غسل کا پانی نیم گرم کر لیں، بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا گنگنا ہونا چاہیے، اور ممکن ہو تو بیری کی پتیاں ملا کر اس کو کھولا لیں، ابال لیں، اور پھر اس کو چھاننے کے بعد اس سے میت کو غسل دیں۔ میت کو بائیں کروٹ لٹا کر داہنے پہلو کو سر سے پاؤں تک پانی بہائیں کہ تختے تک پانی پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ لٹا کر غسل دیں تاکہ سب جگہ پانی پہنچ جائے، پھر پیٹھ کی طرف سہارا دے کر بٹھائیں، یعنی ایسے کھڑا کریں اس کو آگے کی طرف، اور پیٹ اوپر سے نیچے کی طرف نرمی سے ملیں، اور کچھ نجاست نکلے تو اس کو صاف کر لیں۔ وضو اور غسل کا اعادہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، یعنی وہ پانی جس میں کافور ملایا گیا ہو وہ سر سے پاؤں تک بہا دیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پونچھ لیں۔ نہلانے والا شخص با طہارت ہو، یعنی وہ بھی غسل کیا ہوا ہو، ناپاک نہ ہو، باوضو ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو وہ غسل دے۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ نہلاتے وقت اس طرح لیٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلے کی طرف پاؤں کریں، یا جو آسان ہو کریں۔ نہلانے والے کو چاہیے کہ میت کے اعضاء کی طرف بقدر ضرورت نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے، اس کے جسم کے حصے کی طرف نہ دیکھے۔ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے، اور چھوٹے لڑکے لڑکی جو حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں ان کے غسل میں اختیار ہے، چاہے مرد غسل دے یا عورت۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن مرد اپنی بیوی کو نہ نہلا سکتا ہے نہ ہی چھو سکتا ہے۔ ہاں کندھا لگانے، دیکھنے اور قبر میں اتارنے کی ممانعت نہیں، وہ اس کو کندھا دے سکتا ہے، اس کے جنازے کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن غسل نہیں دے سکتا ہے، اور اس کے بدن کو بغیر حائل کے چھو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہاں مرد یہ عورت کا انتقال ہوتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرد کا انتقال ہو تو ابھی نکاح باقی رہتا ہے، یعنی نکاح کے بعض احکام باقی رہتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ عدت میں بیٹھتی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے مرد کے لیے۔ عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ غسل دے تو تیمم کرایا جائے گا، پھر تیمم کرانے والا محرم ہو، یعنی تیمم کرانے والا ایسا شخص ہو جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر ہو تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے، اور شوہر کے ساتھ کوئی اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں۔ مرد کا انتقال ہوا اور نہ وہاں کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی، تو جو عورت وہاں ہے اسے تیمم کرائے،
پھر اگر عورت محرم ہے یعنی ایسی رشتہ دار ہے کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا اس کی باندھی ہے تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ اب جو تیمم کی بات آئی تو تیمم کیسے کرایا جائے گا، اس کا طریقہ فرماتے ہیں کہ میت کو تیمم کرانے کا طریقہ وہی ہے جو زندوں کا ہے، یعنی میت کو تیمم کرانے والا شخص دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر یا زمین کی جنس کی کسی چیز پر مارے اور دونوں ہتھیلیاں میت کے چہرے پر پھیرے ایسے، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی زمین پر ہاتھ مار کر دونوں ہتھیلیوں سے اس کے ایک ہاتھ کا مسح کریں، پھر دوسرے ہاتھ کا مسح کریں، دوبارہ ضرب دے کر وہ دوسرے ہاتھ کا مسح کریں۔ ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے سوا 4 انگلیوں کا پیٹ داہنے ہاتھ کی پشت پر رکھے۔ ہاتھوں کے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے سوا 4 انگلیوں کا، یہ بایاں ہاتھ ہے، اس کی یہ 4 انگلیاں، انگوٹھا چھوڑ دینا ہے اور اس کو کہاں رکھنا ہے، داہنے ہاتھ کی پشت پر یہاں، اور انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے کر جائیں، ایسے لے کر جائیں، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کے پیٹ کو مسح کرتا ہوا گٹے تک ملے، یعنی پھر یہاں سے یہ والا حصہ، یہ ہتھیلی والا حصہ لگا کر یوں واپس لائے یہ والے حصے پر، اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے داہنے انگوٹھے کی پشت کو مسح کریں، یہ ایسے انگوٹھے کا پیچھے والا حصہ رہ گیا ہے نا، تو دائیں ہاتھ کی کہ دائیں انگوٹھے بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے، یہ بائیں انگوٹھا ہے، اس کے پیٹ سے دائیں انگوٹھے کی پشت کا مسح کریں، پھر یوں ہی دائیں ہاتھ سے بائیں کو مسح کریں، اور غبار پہنچ گیا ہو تو بھی انگلیوں کا خلال کریں۔ انگلیوں کا خلال کرنے کا یہ مطلب، اور غبار نہ پہنچا ہو، دھول نہ پہنچی ہو، مٹی نہ پہنچی ہو تو خلال فرض ہے، ضروری ہے۔ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑ جائے گی تو ہاتھ نہ لگائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جل گیا ہے، جل کے کوئی مرا، اب اگر ہاتھ لگائیں گے تو وہ چمڑی اکھڑتی ہے، جلد اکھڑتی ہے، تو صرف پانی بہا دیا جائے گا اس کے اوپر، ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اور مردہ ملا، کہیں پر کوئی مرا ہوا ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر، یعنی کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کو مسلمان مانا جائے گا یا اس کو کافر مانا جائے گا، یعنی غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ وغیرہ یہ انتظام کیا جائے گا کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی وضع قطع مسلمان کی ہو، یعنی اس کا چہرہ، مورا، کپڑے، لباس وغیرہ مسلمانوں جیسے ہوں، یا اس پر کوئی ایسی علامت ہو جس سے مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہو، یا مسلمانوں کے محلے میں ملا ہو، مسلمانوں کے علاقے میں ملا ہے تو غسل بھی دیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفن پہنا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لڑکا پیدا ہو کر مر گیا تو اس کا بھی غسل واجب ہے اور اس کا نام رکھیں گے اور غسل دے کر نماز بھی پڑھیں گے۔ زندہ پیدا ہوا تھا پھر مرا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، غسل بھی دیا جائے گا۔ لیکن جو بچہ مردہ ہی پیدا ہوا یا کچا بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی ابھی پورا بنا ہی نہیں تھا، پری میچور جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اعضاء ابھی پورے طور پر بنے ہی نہیں تھے، تو اس کو بھی غسل دیں گے، اس کا بھی نام رکھیں گے اور کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جو یا تو مردہ ہی پیدا ہوا یا جو ہے کہ پورا بنا ہی نہیں تھا، اسی حالت میں وہ ساقط ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں نام رکھا جائے گا اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کو بھی غسل دیا جائے گا اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیں گے، نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں سے کفن دینے کا طریقہ، اب اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے کہ کفن کے اندر کتنے کپڑے ہونے چاہیے، مرد کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوں گے۔ پھر ان کپڑوں کی کچھ تفصیل کہ کون سا کپڑا کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا چوڑا ہونا چاہیے، وہ بیان کریں گے۔ پھر کفن پہنانے کا طریقہ کہ یہ جو کپڑے 3 قسم کے یا 5 قسم کے کپڑے ہیں تو پہلے کون سا کپڑا رکھا جائے گا، اس کے اوپر کون سا کپڑا رکھا جائے گا، اس کو کیسے لپیٹا جائے گا، یہ پوری تفصیل اس کا وہ
کفن پہنانے کا طریقہ، پھر جنازہ لے چلنے کا طریقہ کہ جنازے کو لے کر کس طرح سے چلیں گے، کندھا دینے کا طریقہ کیا، اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔